اقوام متحدہ کہتا ہے کہ غزہ کی صورتحال کو دیکھ کر یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ انسانیت تباہ و برباد ہو چکی ہے. There is no humanity left. Humanitarian collapse کہا جا رہا ہے اس کو اقوام متحدہ کے اداروں کی طرف سے. ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہر روز 100 کے قریب لوگ غزہ میں مر رہے ہیں. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ شاید مسلم امہ وہ رسپانس نہیں دے رہی ہے جو نان مسلم دے رہے ہیں. فار ایگزامپل آسٹریلیا میں شہر ہے سڈنی، 53 لاکھ کا شہر ہے، 3 لاکھ لوگ جمع ہو گئے سڈنی ہاربر برج پہ. پیرس کے اندر بڑی تعداد میں، اسپین کے اندر بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو رہے ہیں فلسطینیوں کے حق میں. یورپین کنٹریز پیلسٹائن کو ریکگنائز کر رہے ہیں. لیکن سیڈلی جو اس وقت حالات ہیں، انسانیت کہاں کھڑی ہے؟ میں تو یہ سوچنے پر مجبور ہوں، کیونکہ مسلمانوں کی کیا بات کی جائے جہاں قبلہ اول کی بے حرمتی ہو گئی مسجد اقصیٰ کی، اور ہم کچھ خاص نہیں کر سکے مذمت کرنے کے سوا. گفتگو کریں گے. میرے ساتھ 2 بڑے معزز مہمان موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. پاکستان کے نامور ترین ایجوکیشنسٹ، سینئر پروفیسر ہیں منور حسین پور صاحب فرام قائد اعظم یونیورسٹی. بہت بہت شکریہ پور صاحب آپ کے وقت کے لیے. جمیل احمد خان ایکس ایمبیسڈر ہیں. بہت بہت شکریہ جمیل احمد خان آپ کے وقت کے لیے. سر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں خان صاحب آپ سے. جمیل صاحب، آپ کی نظر میں قبلہ اول کی بے حرمتی یقیناً ایک بہت بڑا قدم ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ زائنسٹ رجیم چاہتی ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کو منہدم کرے اور وہاں پہ دجال کا پیلس بنائے اس کی آمد کے لیے. آپ کا اس پہ اوپینین سر، مسلم امہ آج کہاں کھڑی ہے اور نان مسلمز کا پروٹیسٹ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ I think Jamil صاحب cannot hear me. I put this question to Munawar Hussain Pawar صاحب if he can hear me, sir. جتو صاحب، پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام کے اندر مدعو کیا اور بڑا جنرس قسم کا آپ نے بریف انٹروڈکشن دیا. دیکھیں جتو صاحب، اسرائیل کے پاس 4 آپشنز ہیں. آپشن نمبر 1 یہ کہ وہ ایک ڈیموکریٹک نیشن کے طور پر سامنے آئے، لیکن اس صورت میں ان کو فیئر یہ ہے کہ فلسطینینز کے اندر برتھ ریٹ بہت زیادہ ہے اور کل کو حکومت کے اوپر وہ قابض ہو جائیں گے. دوسرا آپشن ان کے پاس یہ ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہو، جس کی بات امریکہ بھی کر رہا ہے، 1967 کی اقوام متحدہ کی ریزولوشنز بھی کر رہی ہیں، اور مڈل ایسٹرن کنٹریز انکلوڈنگ پاکستان کی فارن پالیسی کا بھی سٹانس یہی نظر آتا ہے. لیکن اس صورت میں جو ایرٹس اسرائیل اینڈ گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ ہے یا جو خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو پائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کی پارلیمنٹ نے ود دا میجورٹی آف 58 ووٹس اس کانسیپٹ کو ریجیکٹ کیا، بلکہ انہوں نے اپروول دی ہے ویسٹ بینک کے اندر جو نیو کالونیز آباد ہوئی ہیں اس کو اسرائیل کے ساتھ ملانے کی. تیسرا آپشن ان کے پاس یہ ہے کہ وہ اپرتائڈ اسٹیٹ کے طور پر دنیا میں جانے پہچانے چاہیں، جو کہ حقیقت میں ہیں بھی، اور جان میٹشائمر بھی انہیں اسی لقب سے پکارتا ہے. ساؤتھ افریقہ نے جو ICJ کے اندر پٹیشن دی ہے وہ بھی، اس کے اندر بھی یہ ذکر ہے. اب تو اٹلی، آئرلینڈ اور فرانس جیسے ممالک اور اسپین جیسے ممالک بھی انہیں اپرتائڈ اسٹیٹ کہتے ہیں. لیکن یہاں پہ اسرائیل آفیشلی اس سٹانس کو اس لیے نہیں لیتا کہ ان کی لیجیٹیمیسی اور جسٹیفیکیشن آف دیئر فارن پالیسی ایکشنز جو ہیں ان پہ بڑا کوشچن مارک آئے گا. اور چوتھا آپشن ان کے پاس یہ کہ اتنی کلینزنگ کرے تاکہ اس علاقے کو ان لیویبل بنائے اور ان علاقوں کو انیکس کرے اور ایرٹس اسرائیل کے خواب کو پورا کرے. لہٰذا یہ جو فوڈ شارٹیج ہے، کلنگ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بربادی ہے انفراسٹرکچر کی، یہ اسی پلان کا حصہ ہے. بلکہ اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فائنینشیل ٹائمز نے ایک سٹوری بریک کی ہے جو کہ بڑی خطرناک سٹوری ہے. اس کے مطابق جو البنیز UN ریپیٹیئر ہے، ان کی انویسٹیگیشن کے مطابق جو ویسٹرن بڑے بڑے برانڈز ہیں جیسے Amazon وغیرہ، وہ اسرائیل کو اس فوڈ ڈیتھ ٹریپ ماڈل کے بنانے میں معاون ثابت ہو رہے ہیں. تو اسرائیل کی بنیادی طور پہ پالیسی کے اوپر مذہبی نقطۂ نگاہ بھی ہے. جوشوا کی کتاب سے وہ یہ آئیڈیا لیتے ہیں، اور انہیں یہ بھی پتا ہے کہ اس وقت عرب ورلڈ اور مسلم ورلڈ کی جو حکومتیں ہیں وہ اتنی طاقت نہیں رکھتی یا اتنی مجبور ہیں ایٹ لیسٹ ویسٹرن گلوبل نارتھ کے ہاتھوں کہ وہ اتنا بھرپور ایفیکٹو ایکشن نہیں لے پائیں گی. اچھا، اس کے اوپر کمنٹ کیجئے گا پاور صاحب. جو مسجد اقصیٰ کو منہدم کر کے دجال کا پیلس بنانا ہے، اگر لیٹ سے ان دا کمنگ ٹائمز کچھ مہینوں میں وہ مسجد اقصیٰ کے اوپر بھی میزائل گرا دیتے ہیں، مسلمان کچھ بھی نہیں کریں گے سر؟ اب تک کی صورتحال یہی ہے کہ مسلمان کچھ بھی نہیں کر پا رہے. اور OIC نے، آپ کو یاد ہوگا کہ مصر کے اندر جو کنسٹرکشن کا پلان دیا غزہ کا، اور وہ تقریباً $53 بلین کا تھا، جسے سب مسلم عرب ممالک نے اس کی اپروول دی. وہ پلان کہاں پہ ہے؟ وہ پلان کہیں پہ نہیں ہے. سعودی عرب نے بارہا کہا ہے کہ جب تک 2 ریاستی حل نہیں ہوگا ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. UAE نے ان کے سفیر کو فارغ کر دیا UAE سے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل رکنے کا نام نہیں لے رہا.
سر ٹرکش پریزیڈنٹ اردوغان کی بھی یہ سٹیٹمنٹ ہے, سپریم لیڈر ایران کے ان کی بھی یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ اگر مسجد اقصی تباہ ہو جاتی ہے تو پھر مکہ اور مدینہ بھی زیادہ وقت محفوظ نہیں رہے گا. اس پہ آپ کی رائے سر؟ بالکل انہوں نے صحیح فرمایا. اگر آپ ڈیوڈ بن گورین کو دیکھیں جو پہلے پرائم منسٹر صدر تھے اسرائیل کے اور پرائم منسٹر تھے شاید, انہوں نے 1918 میں ایک پلان دیا کہ اسرائیل کی سرحدیں کیا ہوں گی. اس اسرائیل کی سرحدوں میں, اور اس کو کوٹ کیا ہے جان میرشائمر نے جو امریکہ کے نیو ریئلسٹ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ڈیوڈ بن گورین نے جو نقشہ دیا اس نقشے کے اندر صدرن لبنان, صدرن سیریا اور صدرن جارڈن, ویسٹ بینک, ایسٹ بینک اور یہاں تک کہ عراق کا کچھ حصہ اور یہ سعودی عرب تک بھی جائے گا. جمیل صاحب آپ کی نظر میں قبلہ اول کی بے حرمتی یقیناً ایک بہت بڑا قدم ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ یہ زائنسٹ رجیم چاہتی ہے کہ وہ مسجد اقصی کو منہدم کرے اور وہاں پہ دجال کا پیلس بنائے تو اس کی آمد کے لیے. آپ کا اس پہ اوپینین سر, مسلم امہ آج کہاں کھڑی ہے اور نان مسلمز کا پروٹیسٹ آپ کیسے دیکھیں؟ اس سے پہلے کئی مرتبہ ایسا ہو چکا ہے, اور اس مرتبہ تو خیر ان کے سیکیورٹی کے جو نیشنل سیکیورٹی کے منسٹر ہیں بن گور, وہ خود چلے گئے ہیں وہاں, اور اس سے کنڈمنیشن پاکستان نے بھی بہت شدید الفاظ میں کیا ہے. ساتھ میں ایجپٹ بھی ہے, سعودی عربیہ بھی ہے, اور اس کے علاوہ جارڈن بھی ہے. ان ممالک نے اور باقی کئی ممالک اس کی کنڈمنیشن کر دی انہوں نے, اور بس اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں یہ تمام ممالک, او آئی سی کے باقی ممبران بھی, ان کی طرف سے بھی کوئی زیادہ ری ایکشن نہیں آیا ہے. تو یہ معاملہ بس کنڈمنیشن پہ ہی رہے گا. اس سے زیادہ دیکھنا یہ ہے کہ کتنی طاقت, کتنی قوت, کتنی اپنی ودن انٹرنیشنل قانون میں رہتے ہوئے بھی کیا کچھ کر سکتے تھے, کیا کچھ نہیں کیا, اور کیا کچھ کرے اس معاملے میں. یہ تمام تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی صرف ریزولوشنز پاس ہوئے ہیں, کنڈمنیشن ہوئی ہے, اور بڑی کنڈمنیشن کے اوپر پھر اور دوبارہ کنڈمنیشن ہوئی ہے, اور پھر شدید کنڈمنیشن ہوئی ہے. اس سے آگے اگر یہ چاہتے تو کافی کچھ کر سکتے تھے, کیونکہ یہ جو آپ کی او آئی سی ہماری ہے, ویسے تو پوری دنیا ہی کنڈمنیشن کر رہی ہے. اس سے زیادہ معلوم ہوتا ہے کہ بے بس ہے, کیونکہ جب تک P5 کے کنٹریز اس پہ ساتھ نہیں دیں گے, اور اس میں اگر یہ ویٹو کا احتمال اور خدشہ رہے گا ریزولوشنز کا, جس طرح پچھلی مرتبہ ہوا, ہیومنٹیرین کے ایڈ کے لحاظ سے ویٹو ہو گیا غزہ کے معاملے میں, تو اسی طریقے سے مسجد الاقصی جو پاکستان اور دنیا کے تمام مسلمانوں کے دل کے بہت قریب ہے, تو وہ معاملہ ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ بے حرمتی کی ہے اسرائیل کی طرف سے ہوئی ہے, ان کی فورسز کی طرف سے ہوئی ہے. تو اس دفعہ اس میں ایک مزید اضافہ ہو گیا, اور اس کی درجہ بندی کے لحاظ سے زیادہ بڑی درجہ بندی ہو گئی ہے کہ ایک منسٹر نے یہ حرکت کی ہے. تو اس سے زیادہ مجھے نظر نہیں آتا کہ او آئی سی کی اس پہ کوئی کانفرنس بلائی جائے گی, یا او آئی سی کو اس پہ اپنی سربراہان کی اپنے آرٹیکل جو ان کا اپنا ہی ایک آرٹیکل 9 ہے اور 10 ہے او آئی سی کا چارٹر کا, اس کے تحت کوئی میٹنگ بلا لی جائے گی. کیونکہ وہ سلسلہ یہی رہ گیا ہے کہ اب تھوڑے سے ڈرے سے سہمے سے یہ ممالک جو کنڈمنیشن کرتے ہیں زیادہ تر, اس سے آگے وہ سوچتے ہیں کہ اگر کچھ کریں گے تو خواہ کے. بہت شکریہ